الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے پتھر یا درخت کو متبرک سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، بھلا تم نے کبھی لات، عزا اور تیسری گھٹیا اور حقیر دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ لات یہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو آل طائف کا معبود تھا۔ اس پر ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی اور اس کے متعدد خدام مجاور بھی تھے۔ قبیلہ ثقیف مسلمان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑنے کے لیے اور منہدم کرنے کے لیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہوں نے جا کر کے اسے گرا دیا اور توڑ دیا۔ عزا یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا۔ بعد میں ببول کے 3 درختوں کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دی گئی تھی، اس کے بھی مجاور تھے۔ وہاں ایک کاہنہ عورت تھی جو اس شرک کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ادھر روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر کے 3 درختوں کو کاٹ ڈالا اور اس کاہنہ عورت کو، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنات کو حاضر کیا کرتی تھی، قتل کر ڈالا۔ دراصل لوگوں کو اس درخت اور شرک کا اہتمام کرنے والی اس کاہنہ عورت کے ساتھ خصوصی عقیدت اور محبت تھی۔ منات یہ مشرکین کی ایک تیسری دیوی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے گھٹیا اور حقیر کہا ہے۔ اس کی تعظیم کے نظریہ سے لوگ اس کے قریب جانور ذبح کرتے تھے اور اس پر خون بہایا کرتے تھے۔ وہاں جانور ذبح کیے جانے اور خون بہائے جانے کی وجہ سے اسے عربی لغت کے اعتبار سے منات کہا جاتا تھا۔ اس آیت کی اس باب یا عنوان سے وجہ مناسبت یہ ہے کہ لات اور منات دونوں پتھر تھے جبکہ عزا ایک درخت تھا۔ ان پتھروں اور درختوں کے ساتھ اس زمانہ کے مشرکین وہی معاملہ کیا کرتے تھے جو بعد کے زمانوں کے مشرکین پتھروں، درختوں اور غاروں کے ساتھ روا رکھتے ہیں اور جائز رکھتے ہیں، جبکہ قبروں کو معبود بنا کر ان کے قریب عبادت کرنا اور انہیں اپنی توجہ و فریاد کا مرکز بنانا ان سے بھی سنگین جرم ہے اور گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بری رکھے۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔